تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر سابقہ امتوں کے واقعات، سابقہ امتوں کی حکایات، سابقہ امتوں کے عابدین، زاہدین، شاکرین، مجاہدین کے تذکرے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان کیا کرتے تھے، اور ان کے بیان کرنے کا سبب اور وجہ یہ ہوا کرتی کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو سابقہ قوموں کے واقعات جب سنائے جائیں گے تو ان کا بھی نیکی کرنے پر، عبادت کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر دل جو ہے وہ راغب ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، ترغیب ملے گی۔ یہ وجہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے محبوب سابقہ قوموں کے واقعات اپنے صحابہ کرام کو سنایا کرتے، کیونکہ قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلے لوگوں کے جو واقعات، حکایات ہوتی ہیں وہ بعد والے لوگوں کے لیے باعث سبق ہوتی ہیں، باعث نصیحت ہوتی ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بتا رہے تھے کہ سابقہ قوموں میں سے قوم بنی اسرائیل، بولیے ذرا کون سی قوم؟ قوم بنی اسرائیل۔ حضور نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا گزرا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی، 1000 سال کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، سعادت، اس کو موقع دیا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ 1000 سال اللہ کا عابد بن کر، اللہ کا عبادت گزار بن کر رہا، قوم بنی اسرائیل کا شخص۔ جب حضور نے صحابہ کرام کے مجلس میں یہ بیان کیا تو صحابہ کرام کے دل میں رشک پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا، خیال آنے لگا، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ ہماری تو عمریں ہی اتنی زیادہ نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، اوسطاً جو ہے 80، 85، ہاتھ سے کوئی بڑھ جائے گا 100 سال، اس سے زائد عمریں نہیں ہیں ہماری۔ تو وہ 1000 سال اللہ کی عبادت کرنے والا شخص کتنا بڑا اللہ کے حضور مقام پا گیا، کتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اپنی قربت حاصل کر گیا۔ کاش کہ ہماری عمریں بھی اتنی زیادہ ہوتی اور ہم بھی اللہ رب العزت کی دل بھر کر عبادت کیا کرتے، کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ غلام اور آپ کے یہ صحابہ اور اللہ رب العزت کے یہ محبوب اور مقبول بندے اس بات پر تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں کہ ہماری عمریں بھی اتنی بڑی ہوتی تو ہم بھی عبادت کر کر کے اللہ کو راضی کرتے، ہماری عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی سابقہ قوموں کی تھیں۔ فرمایا کہ وہ تمہیں ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اللہ کا قرآن پھر حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں، اور اس وحی قرآن کے اندر یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ جو تم یہ تمنا کرتے ہو کہ ہماری عمریں 1000 سال ہوتی تو ہم عبادت کرتے، تو فرمایا کہ تمہیں اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کی ایک رات ایسی دے دی ہے جو حسن نیت اور خلوص نیت کے ساتھ اس ایک رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں اور سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اس کے برابر ہے، یا یہ نہیں کہا کہ اس کے جتنی ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حضور کے صحابہ کے جن کے دل کے اندر یہ رشک آیا تھا، یہ خیال اور تمنا آئی تھی، ان کے اس رشک اور خیال اور تمنا کا آنا تھا کہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بھی بات بڑھ گئی۔ اللہ نے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہ رات عطا فرمائی۔